اب میں پورا منظر آپ کے سامنے پڑھنے لگا. اچھا انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ کا بیٹا ابو طالب کا بھتیجا یہ بتا, یہ جو تو اپنا دین منوا رہا ہے اس میں تیرا مطمع نظر کیا ہے؟ کہیں تو عرب میں حکومت تو نہیں چاہتا؟ اگر تیرا مطالبہ عرب میں حکومت کرنا ہے, ہم یہ عام افراد نہیں بیٹھے آئے, ہم ایک ایک بندے کے کہنے پہ کئی قبائل ہیں, ہم اکٹھے ہو کے تجھے لکھ کے دیتے ہیں, ہم تجھے حکومت بھی دیں گے. جسے موضوع کی ابتدا یاد ہے کہ اللہ کی حجت کو حکومت کی ضرورت نہیں, ہم تمہیں حکومت بھی دیں گے, اور اگر حکومت سے بھی راضی نہ ہو عرب کے بڑے گھر سے رشتہ بھی دیں گے. یہ شروع سے کافروں کی عادت تھی, وہ اکثر رشتے دے کے منوانے کی کوشش کیا کرتے. یہ مزاج تھا, یہ کفر کا مزاج تھا. وہ لالچ ایسے لالچ دیا کرتے تھے, ایسا ہی لالچ انہوں نے دیا. ان کا رشتہ بھی دیتے ہیں, عرب کی حکومت بھی دیتے ہیں. جواب سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے, تب ہم مصر کتاب کا حوالہ نہیں دینے لگا, سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے. رسالت میں آپ مسکرائے, فرمایا دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو, بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو, میں پھر بھی تمہارے گھروں سے زیادہ ابو طالب کے گھر کو ترجیح دوں گا. تمہارے بڑے بڑے گھروں میں کفر رہتا ہے, اس کے چھوٹے سے گھر میں کل ایمان رہتا ہے. میں تمہارے لالچ کو نہیں مانوں گا. لے جی پہلی حجت کائنات کے رسول کے سامنے, حکومت آئی لالچ بن کے, نبی نے ٹھکرایا. تخت بھی نہیں لوں گا, رشتہ بھی نہیں لوں گا. بس یہ جملہ ذہن میں رکھنا, تخت بھی نہیں لوں گا, رشتہ بھی نہیں لوں گا. انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے, تو نے بہت بڑی آفر ٹکرائی ہے, یہ عام نہیں تھی. تخت دینا, بڑے گھر کا رشتہ دینا, انکار کر دیا تو نے. اب ہم مقابلہ کریں گے. رسول نے کہا کہاں مقابلہ کرو گے, یہی لالچ لے کے پھر بھی تم ہمارے گھر آؤ گے. ہم تخت بھی ٹھکراتے ہیں, ہم تاج بھی ٹھکراتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 1 منٹ ہوگا اور آپ کو نتیجہ سامنے جزیرہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ سامنے نتیجے پہ ہم پہنچ گئے ہیں. پھر میں تخت بھی ٹھکرایا, رشتہ بھی ٹھکرایا. تخت بھی نہیں لوں گا, رشتہ بھی نہیں لوں گا. یہی حکومت علی کے سامنے آ گئی. امیر المومنین نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو, تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے نکلتا. یہ حکومت سج دج کے دلہن بن کے حسن کے سامنے آ گئی. حسن نے چہرہ پھیر کے کہا جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے. یہ حکومت دھمکی بن کے حسین کے سامنے آ گئی. حسین نے کربلا میں چیر کے بتا دیا کہ حکومت کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. یہی حکومت سجاد کے سامنے آ گئی. سجاد نے زنجیروں میں باندھ کے شام کی گلیوں میں رول کے رکھ دیا. یہی حکومت باکر کے سامنے آ گئی. باکر نے اپنے حلم کے ساتھ اس کے سینے کو چیر کے رکھ دیا. یہی حکومت صادق کے سامنے آ گئی. سچے خطبوں سے جھوٹے چہرے واضح کر کے دکھا دیے. یہی حکومت کاظم کے سامنے آ گئی. اپنی عطا کے ساتھ اس کے پرخچے اڑا دیے. پھر رضا کا دور آیا, رضا کے قدموں پہ گر کے تخت بھی لے لے, رشتہ بھی لے لے. تخت بھی لے لے, رشتہ بھی لے لے. جو لالچ رسول کے سامنے آیا تھا. 8ویں امامت کا دور آیا, بندے وہی, نام تبدیل, لیکن صرف فرق بن گیا اس دور میں کافر تھے, آج مسلمان بن گئے. لالچ نہیں بدلا, وہی لالچ آ کے پھر دینا شروع کر دیا. ہم تجھے رشتہ بھی دیتے ہیں, ہم تجھے تخت بھی دیتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کے سامنے لالچ آ گیا, کیونکہ یہ 11 زیقات گزرا ہے, تو میں بالکل اسے علمی خیانت سمجھوں گا کہ دن بھی مجھے آج کا ملے اور میں شہنشاہ کی دہلیز میں سجدہ کروں. مالک سے کہا گیا کہ رشتہ بھی لے لے, تخت. اب